الحمد لمن تفرد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ میرے عزتمند بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے اس پاکستان کے ایک بڑے عالم مفتی طارق مسعود مد ظلہ العالی کے بارے میں کچھ گزارشات مناسب حال سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں سے یہ بات چل آ رہی ہے میڈیا پر کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ پھر اس کا کلپ میں نے بذات خود سنا، اور وہ کلپ میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، میں عوام سے، علماء سے، اہل ذکر سے، اہل صلاحات سے یعنی معافی مانگتا ہوں۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار نہ کرے اپنے فعل پر۔ اور توبہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، قرآن نے ذکر کی ہے۔ ایک توبہ امیین کا ہے، عام لوگوں کا ہے، تو اس کے اندر 3 شرائط ہے۔ دوسرا توبہ عالم کا ہے، اس کے اندر 4 شرائط ہے۔ اور تیسرا توبہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، اس کے اندر 5 شرائط ہے۔ اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ پہلا توبہ عام لوگوں کا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے اس سے توبہ کرے اور کام پر پشیمان ہو جائے، آئندہ عزم کرے کہ میں اس طرح نہیں کروں گا۔ اور عالم کے لیے ایک شرط زیادہ ہے، یعنی وہ بیان کرے، اسٹیٹ پر بیان کرے۔ اگر وہ اسٹیٹ پر اس نے کہا ہو، اگر تصنیف کی صورت میں کہا ہو تو وہ تصنیف پر بیان کرے، اور اسی طرح اگر میڈیا پر کہا ہو تو میڈیا پر بیان کرے۔ تو یہ بات تو ہم نے اس سے سنی ہے اور اس نے میڈیا پر اعلان بھی کر دیا ہے۔ اگر یہی صورتحال ہے میرے دوستو، تو میرے پاس یہ تفسیر ہے، مقدمہ تفسیر نعیمی کا، جو 20 نمبر صفحہ پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق کو لکھنے میں الاسم آتا ہے، جیسے کلمات نحویہ میں الاسم آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے اور اردو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے۔ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک کیسا محفوظ ہے کہ اس کی صفات تک محفوظ ہو۔ نہ اب دیکھو، یہ تفسیری نعیمی کا مقدمہ ہے، اور یہ بریلی حضرات کا بڑا عالم ہے، اور خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہاں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ آج تک نہ اس نے توبہ کیا ہے اور نہ اس کے توبے کا ذکر کسی نے کیا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہے وہ مولانا طارق مسعود صاحب نے تو خود توبہ کیا ہے اور اعلان کیا، اعلان بھی کیا ہے۔ تو لہٰذا حدیث میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم میں سے سارے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ نو اب جب اس نے توبہ کیا، نو اس کے خلاف الزام لگانا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ خلاف شرع ہے، اور یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے برملا توبہ کیا، اور اصل میں یہ الفاظ کی سلیکشن سے اس کے اندر غلطی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی اس طرح سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن چلو سبقت لسانی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، لہذا توبہ کرنے کے بعد اس کو مورد الزام ٹھہرانا یعنی یہ عقل مندی نہیں ہے۔